اس کے بعد اگلی جو ہے ہماری آیت ہے وہ ہے 240۔ اب جو 240 آیت ہے اس کو شروع کرتے ہیں اپنی انشاءاللہ۔ ایک منسوخ جو حکم ہے، اس منسوخ حکم کے مرنے والے کے لیے بیوی کو سال بھر کا نفقہ دینے کی وصیت جو ہے وہ ضروری ہے اس کے حوالے سے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتن وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ پہنچانے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر بغیر اخراج نکالنے کے، فَإِن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی ما اس معاملے میں جو، فعلنا وہ کرے، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف بھلے طریقے سے، واللہ اور اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں پیچھے یاورون، واو دورا سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ جاتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے۔ اور جو اس میں نیا لفظ ہے وہ ہے حول، ہا واو لام سے حول، یہ جو ہے ایک برس یا ایک سال کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں بیسیکلی کیا مینشن کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سلیس ترجمہ، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کے لیے گزارا کے واسطے وصیت کرنی چاہیے، گھر سے باہر گئے پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ عورتیں اپنے حق میں دستور کے موافق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس میں کیا ہے جی، اور جو تم میں سے لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں تو ان کو اپنی بیویوں کے لیے ایک سال کے خرچ کی وصیت کرنی چاہیے۔ یہ بیسیکلی نا ایزی ورڈ، یہ میننگ ہے اس کا، اور یہ کہ اس مدت میں ان کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل کھڑی ہوں تو جو وہ اپنے لیے دستور کے مطابق کر لیں، وہ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ جمہور مفسرین کے مطابق اسلام کے جو ابتدائی ٹائم پیریڈ تھا اس میں خاوند کی جو وفات پر عورت کی عدت ایک سال مقرر تھی۔ اس وقت میراث میں بھی عورت کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا، اس لیے اسلام نے اس مدت کو کم کر کے 4 مہینے 10 دن، جیسا کہ پہلے بھی ہم ذکر کر کے آ چکے ہیں، پچھلی آیات میں بہت ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا ہے کہ 4 مہینے 10 دن کا حکم تھا، مطلب آ گیا تھا بعد میں، پہلے 1 سال کا تھا اور اب جو ہے 4 مہینے 10 دن کا جو ہے حکم ہے، کرنٹ جو حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا عورتوں کے لیے، اس سے پہلے 1 سال کا تھا۔ تو اس لیے مرد کے لیے کیا حکم تھا کہ مرتے وقت اپنی بیوی کے لیے سال بھر کے خرچ اور مکان کی وصیت کر جائے، یعنی بیوہ 1 سال تک اس مکان میں رہے اور سال بھر اس کو نان نفقہ ملتا رہے، اور اس عرصہ میں اس کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ اگر عدت پوری ہونے کے بعد، یا جو اگر فرض کریں وہ پریگننٹ تھی اور اس کی ڈیلیوری ہو گئی ہے، تو عورت خود ہی کسی ضرورت کے تحت 7 سال بھر سے پہلے خاوند کا گھر اگر چھوڑنا چاہے تو عورت کو اس کی اجازت تھی، البتہ عدت کے اندر گھر چھوڑنا اور نکاح وغیرہ کرنا جیسے اب بھی وصیت کے دوران جو ہے مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، تب بھی الاؤڈ نہیں تھا۔ تو یہ بھی اجازت تھی کہ عورت کے گھر سے چلے جانے کے بعد اگر وارث چاہیں تو عورت کا خرچہ بند کر سکتی ہیں۔ پھر جو آیت میراث نازل ہونے کے بعد جب بیوہ کا 8واں یا 4تھا حصہ مقرر ہو گیا تو سال بھر کی خرچ اور مکان کی وصیت کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ایک حکم جو ہے سال سے منسوخ ہو کر 4 مہینے 10 دن پہ آیا۔ یہ میں نے آپ کو پچھلا سارا اس کا شان نزول یا اس کی وہ ڈسکرپشن تھی، بتانا مقصد تھا کہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں جی، والذین، یہ جو آیت شروع ہوتی ہے والذین سے لے کر اخراج تک، ٹھیک، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ بیوہ عورت کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، تو 1 سال تک گھر سے نہ نکالنے کا حکم اب برقرار نہیں ہے، یہ آیت اپنے سے پہلی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔
ठीक है, तो जो लोग तुम में से वफात पा जाए और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाए वो अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक इंतजार में रखें। ये आयत हमने पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। 4 महीने 10 दिन, 4 months and 10 days, एंड इन द अदर वर्ड्स 130 कमरी डेज। ठीक है, जो हम अच्छे से समझ के आ चुके हैं। तो जब औरत की इद्दत 4 माह 10 दिन की हो गई तो वसीयत वाली आयत फिर मनसूख हो गई। ठीक, तो चूंकि अब औरत को मिरास में हिस्सा मिल जाता है इसलिए साल भर के जो नान नफके का मामला एंडेड, अब वो खत्म हो चुका है। तो मिरास का हुक्म आ जाने के बाद शौहर के लिए और जो औरत का शौहर है उसको किसी किस्म की वसीयत करने की अब जरूरत नहीं है। फिर अगली बात है कि फ़इन खरजना फ़इन खरजना फला जुनाह अलैकुम फीमा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, कि अगर वो खुद निकल जाएं तो अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ करे तुम पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये इस्लामी जो तालीमात है उसकी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वसअत और कैपेसिटी को शो किया है कि बेवा औरत को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में मारूफ तरीके से डिसीजन ले सकती है। उसे जमाना जाहलियत के रस्म रवाज की नजर नहीं हम कर सकते कि वो मर्दों के खामखा के जुल्म सितम को सहती फिरे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये रास्ते उसके लिए खोल दिए हैं कि अगर एक शख्स जो है उसका इंतकाल हो जाता है तो ड्यू टाइम पीरियड इद्दत का 4 months and 10 days है, एंड अदर जो भी उसकी कंडीशंस है कि इद्दत कैसे फॉलो करनी है, या फिर जो अदर खुला की कंडीशंस हैं, या फिर ये कि इसके अलावा और भी जो तलाक की सूरत हाल है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि वो ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाती फिरे या जो है मर्दों के जुल्म सितम का शिकार होती रहे। नाउ शी इज इंडिपेंडेंट। अब वो आगे जिंदगी बढ़ाना चाहती है पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छे मोमिन शख्स के साथ शादी करके, तो द वेज आर ओपन फॉर हर। सो वल्लाहु अजीजुल हकीम। और अल्लाह ताला की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमतें हैं कि वो गालिब है। अल्लाह ताला हर मामले पे जो है वो गालिब है, वो कमाल हिकमत वाला है। अपने अहकामात और कवानीन में उसकी जो हिकमत है वो नजर आती है।